حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، ان کی بنیادوں کو اٹھایا، تو ساتھ وہ دعائیں کرتے تھے۔ تفسیر میں ہے کہ وہ کعبہ معظمہ کی یہ عظیم تعمیر اور یہ عظیم خدمت بجا لانے کے بعد اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرماتے اور استغفار، یعنی توبہ بھی اور استغفار بھی۔ اللہ کے پیغمبر جب تعمیر کعبہ کر چکے، ہمیں تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ جتنی مرضی بڑی نیکی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پھر بھی توبہ کرنی ہے، نیکی اسی کی توفیق ہے۔ تو توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام انہوں نے جو دعا مانگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمبر 1، تیری آیات کی تلاوت کریں، نمبر 2، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور نمبر 3، ان کو خوب ستھرا اور پاک کر دیں۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام حضور کی ولادت سے 2 سے 2.5 ہزار سال پہلے انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ وہ عظمت والا حبیب عطا فرما۔ ہوا اس طرح کہ جب ان کعبے کو تعمیر کر لیا، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو کعبے کی فضیلت پہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر خیر کیا، اور ساتھ پھر انہوں نے بتایا کہ اس گھر کو آباد کرنے والا میرے اس بیٹے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور میرے بعد جو نبی ہے جو اس کو آباد کرے گا، وہ آخری نبی ہیں، ان کا نام فلاں ہے۔ قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے کہا آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسل میں بھیجے، اتنی عظمت والے، اتنی شان والے اس گھر کو آباد کریں گے۔ اس وقت پھر جب یہ حضور کا ذکر خیر پہلے ہوا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس وقت یہ دعا مانگی۔ کتنی ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے اور ان کو رسول مان کر، ان کو آقا مان کر ہم نے زندگی کے کئی سال گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ خطائیں معاف کر کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اور نبیوں نے پہلے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت میرے آقا نے اتنا کی، اس قدر رات دن حضور قرآن پاک پڑھتے، ایک ایک رکعت میں سورۃ البقرہ تلاوت فرما دیتے، سورۃ الانعام ایک ایک رکعت میں تلاوت فرما دیتے، صحابہ بھی اسی طرح تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ اکثر کفار اللہ کا کلام سن کر اسلام لائے، قرآن مجید سن کر اسلام لائے۔ کہ جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، حضور جب قرآن پاک پڑھتے، حضور کے صحابہ جب قرآن پاک پڑھتے، اور وہ لوگ بار بار آ کے کہتے کہ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو، ہمارے بچے بھی اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ابو لہب و ابو جہل جب تہجد کے وقت آپ کے میرے آقا کلام الہیہ کی تلاوت فرماتے تو وہ بھی چھپ چھپ کر آ کے قرآن پاک سنتے۔ کئی بار ان کے آپس میں ملاقات ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی کہ سارا دن ہم ان کے خلاف رہتے ہیں اور تو بھی آ گیا، میں بھی، ایک دوسرے سے معذرت کرنے کے بعد پھر ایسے ہوا،
کچھ مرتبہ جب ایسے ہوا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے آخر کون سی چیز ہے جو ہمیں بھی نہیں سونے دیتی؟ دونوں کہنے لگے کہ یہ کلام اللہ کا قرآن ہی ہے۔ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، ہمارے آقا نے تلاوت کیا، صحابہ نے تلاوت کیا، ہمارے اوپر حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ ہمارے لیے گنبد ہے، ہمارے لیے حفاظت کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے، بخشش کا خوبصورت مژدہ ہے، قلب کو نور سے بھرنے کے لیے، روح کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے، ان کے اندر اتفاق محبت ڈالنے کے لیے، شہر کو امن دینے کے لیے بھی یہی کافی ہے، اور ملک کو امن دینے کے لیے بھی یہی کلام الہیہ کافی ہے، اور عالم دنیا کو امن دینے کے لیے یہی کلام الہیہ کافی ہے۔ اللہ نے آخری کتاب، مکمل ضابطہ حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے قرآن ٹپکتا تھا۔ ہماری ماں جی سے پوچھا گیا، قرآن پاک کا نور حضور کے افعال سے، حضور کے احوال سے، حضور کے اقوال سے، حضور کی سیرت طیبہ سے قرآن کا نور ٹپکتا تھا۔ صحابہ کرام، یہاں تک بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب حضور کا وقت وصال ہوا، وصال کے قریب، اس وقت نبی علیہ السلام نے جب ہمیں اس وقت دیکھا ہمیں، تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم نے چہرے اٹھا کے حضور کی طرف دیکھے، ہمیں ایسے لگتا تھا جسے قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں، قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا نے قرآن مجید کے ساتھ اس قدر وابستگی رکھی اور صحابہ کو اس قدر تعلیم دی۔ ہماری ماں جی سے کسی نے پوچھا اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ، آپ نے فرمایا سارا قرآن ہی مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ قرآن کا نور تم نے دیکھنا ہے، قرآن کی برکت تم نے دیکھنی ہے، قرآن پاک کی طاقت تم نے دیکھنی ہے، قرآن پاک کی عظمت دیکھنی ہے، قرآن پاک کی شان دیکھنی ہے، قرآن پاک کی رفعت دیکھنی ہے، پھر رسول اللہ کی زندگی مبارک کو پڑھ لو، پھر صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو۔ وہ غریب علاقے کے رہنے والے جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، آج 1 درجن یا آدھا درجن یا ایسے کچھ زیادہ چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کسی علم سے، کسی فن سے وہ جو ہے واقف نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، میرے آقا نے سمجھایا، اور پھر 23 سال میں وہ انقلاب آیا کہ پھر دنیا کے طوفان اور تلاطم اور دنیا کے ظالم حکمران اسے نہ روک سکے۔ وہ ہر بولی میں گھس گیا، ہر رنگت میں چلا گیا، ہر شہر، ہر قریہ اور ہر بستی میں اس کا نور پھیلا، اور کفار اس کہنے پہ مجبور ہوئے کہ دن کو یہ اللہ اکبر کرتے ہوئے میدان جہاد میں ہوتے ہیں، اور راتوں کو رہبان باللیل و فرسان بالنہار، راتوں کے راہب ہیں، دن کے شاہ سوار ہیں، راتوں کے ٹوٹے ہوئے خیموں میں یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آنسوں کی لڑیاں لگی ہوتی ہیں۔ قرآن سن کے کبھی عمر وہاں گر کے غش کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ قرآن سنتے ہوئے اتنا نور سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کبھی جناب علی پاک سسکیاں لیتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی پیاری پیاری آنکھوں مبارک سے بادلوں کی طرح جناب چھما چھم خوبصورت وہ آنسو برستے ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے۔ یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے ایک بک نور ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمارے دوستی کا ایک خوبصورت اللہ نے ہمیں دوست ایک عطا فرما دیا، ہماری خلوتوں کا ایک ساتھی عطا فرما دیا، ہماری جلوتوں کے لیے ایک نور عطا فرما دیا۔ اللہ نے کلام الہیہ عطا فرمایا، کئی ہزار صدیوں پہلے اللہ کے پیغمبر اس ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ وہ آخری نبی عطا فرما دیں جو اللہ کا کلام آپ کی آیات کو پڑھیں گے، آپ کی آیات کو پڑھیں گے اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہتے ہیں ہمیں حضور نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پرندہ کیوں اڑتا ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں، ورنہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں پرندہ اڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے رطب ولا یابس، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم جتنی بھی خشکی اور تری، جتنی بھی خشکی اور تری کی چیزیں ہیں، خشک ہیں یا تر ہیں، فرمایا وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں موجود ہے۔
رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ تری کی چیز ہو، وہ خشکی کی چیز ہو، اس جہان میں ہے، اگلے جہان میں ہے، اس عالم میں ہے، عالم برزخ میں ہے، فرمایا وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے کلام الہیہ میں بیان فرما دیا۔ ریت خشکی اور تری کی بات ہو رہی ہے کہ خشک اور تر چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی ہیں۔